امی صاحب جو سنی علماء کونسل پاکستان کے سربراہ تشریف لاتے ہیں، قائد اہل سنت حضرت علامہ محمد احمد جہانی صاحب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ یہ پیارا پیارا نظریے کی شان زبان حق بیان بھی، نظریے کی شان زبان حق بیان بھی، نظریے کی شان بھی زبان حق بیان بھی، نظریے کی شان بھی زبان حق بیان بھی، مشن کا پہرے دار دھیانوی، وفا کا علمدار دھیانوی، مشن کا پہرے دار دھیانوی، وفا کا علمدار دھیانوی، اسیروں کی پکار دھیانوی، شہیدوں کا وقار دھیانوی، اسیروں کی پکار دھیانوی، شہیدوں کا وقار دھیانوی، عظیمتوں کا راز دھیانوی، عظیمتوں کا راز دھیانوی، مزاج حق نواز دھیانوی، مزاج حق نواز دھیانوی، لفظ سے ہوشیار دھیانوی، لفظ سے ہوشیار دھیانوی، عدو پہ رب کی مار دھیانوی، عدو پہ رب کی مار دھیانوی، میرا دھیانوی چمن کا باغبان ہے، حیدر شہید کا یہ پیارا فرمان ہے، میرا دھیانوی چمن کا باغبان ہے، حیدر شہید الصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده ولا أمة بعد أمتي. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. صدق الله العلي العظيم. صدر گرامی واجب الاحترام علماء کرام، قابل شد احترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، مختلف مذہبی، دینی، سیاسی جماعتوں کے ذمہ داران، میرے دل کی گہرائی میں اترے ہوئے بڑی تعداد میں اپنے قائدین اور کارکنان کے جنازے کندھوں پر ہاتھوں سے اٹھانے والے
بڑی تعداد میں اپنے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہننے والے، اپنے پاؤں میں زنجیریں پہننے والے، ان کے ساتھ محبت کرنے والے جو تختوں کے اوپر لٹک گئے، ان حضرات کے ساتھ محبت عقیدت رکھنے والوں جو بموں کے دھماکوں میں جن کے جسموں کے اعضاء بکھر گئے، ان حضرات سے محبت کرنے والوں جن کے لوگوں کو ملک کی سڑکوں کے اوپر لٹا کر کے، گولیاں مار مار کر کے، تڑپا تڑپا کر کے شہید کر دیا گیا، میرے دل کی گہرائی میں اترے ہوئے وہ نوجوانوں جنہوں نے آپ میں سے بہت ساروں نے خبریں سنی، آپ کے دوستوں کو، آپ کے تعلق والوں کو، آپ کے کارکنان کو لاپتہ کر دیا گیا، آپ نے یہ خبریں سنی، 10 سال پابند سلاسل، 15 سال پابند سلاسل، 20 سال جیل کی سلاخوں کے پیچھے، 25 سال، 26 سال، 27 سال، 28 سال، 29 سال، 6 مہینے 10 دن پابند سلاسل رہنے والوں کے ساتھ محبت و عقیدت رکھنے والے اسلام آباد راولپنڈی کے غیور، بہادر، باوفا نوجوان دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، السلام علیکم۔ میں سب سے پہلے سنی علماء کونسل اسلام آباد راولپنڈی کے ذمہ داران کو دل کی گہرائی سے مبارکباد کے ساتھ ساتھ شاباش دیتا ہوں۔ بالخصوص حضرت مولانا مسعود الرحمان عثمانی صاحب، حافظ نصیر احمد صاحب، مولانا عبد الرزاق صاحب، مولانا عبد الرحمان صاحب، مولانا طیب صاحب اور دیگر ان کے تمام رفقاء صاحب، مفتی تنویر عالم صاحب، بھائی افتخار صاحب، اسد عرفان صاحب اور دیگر، ناراض کوئی نہ ہونا، تمام ذمہ داران، آپ تمام کو میں دل کی گہرائی سے مبارکباد کے ساتھ ساتھ شاباش دیتا ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں جمعیت اہل حدیث کے تمام ذمہ داران کا جو ہمارے ذمہ داروں کی دعوت پر آج کے پروگرام میں صرف تشریف نہیں لائے، انہوں نے اس مشن تاج کے ساتھ، جس مشن تاج کے اوپر 12,000 لوگوں کا خون لگا، یہاں سٹیج پہ آ کر کے ان کے ساتھ محبت و عقیدت کا اظہار کیا، میں دل کی گہرائی سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ حضرات جو میرے سامنے تشریف فرما ہے، آپ نے گرمی کے شدید ترین موسم میں ایک طویل پیدل سفر کیا اور یہاں پر سورج کی تپش میں آپ ایک وقت سے تشریف فرما ہے، میں آپ کی عظمتوں کے اوپر، آپ کی استقامت کے اوپر آپ کو دونوں ہاتھوں سے سلام محبت پیش کرتا ہوں۔ ناشکری ہوگی، میرے سامنے تشریف فرما ہے صحابی برادری سے تعلق رکھنے والے بہت سارے ہمارے دوست، ہمارے بھائی، ہمارے عزیز، ہمارے ساتھ، ہمارے مشن کے ساتھ محبت کرنے والے، حالات کی مشکلات کے باوجود یہاں تشریف لائے ہوئے ہیں، اور میں امید بھی رکھوں گا کہ اس کانفرنس کو کوریج بھی دیں گے، اور آج کے پروگرام کی یہ ہونے والی گفتگویں پاکستان میں اور دیگر ممالک میں ہمارے ساتھ محبت کرنے والوں تک آپ پہنچائیں گے۔ میری دعائیں آپ کے لیے ہوں گی، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرما دے گے۔ انتہائی واجب احترام، بڑے تفصیلی خطابات آپ حضرات نے سماعت فرما لیے، میں نہیں چاہوں گا
کہ میں آپ کا زیادہ وقت لوں، میں چند منٹوں میں اشاروں میں آپ کے سامنے بات کرنا چاہوں گا۔ ستمبر کا مہینہ ہے، 6 ستمبر 1985، آپ اسے سامنے رکھ لیں۔ 31 نوجوانوں نے مولانا حق نواز کے ہاتھ میں بیعت کی تھی اور یہ اعلان کیا تھا، حضرات صحابہ کرام، اہل بیت اطہار کی ناموس کے تحفظ کے لیے ہم اپنی جانوں کے نذرانے پیش کریں گے اور اس ملک میں قانون ساز اداروں سے قانون بنوا کر کے دم لیں گے۔ 31 نوجوانوں پہ مشتمل جس جماعت کا آغاز 6 ستمبر 1985 کو ہوا تھا، آج 17 ستمبر 2023 ہے، 38 سال گزرے۔ آج میں بڑی ذمہ داری سے یہ جملہ کہہ سکتا ہوں، ہم 38,000 نہیں، 38 لاکھ سے بھی ہماری تعداد تجاوز کر گئی ہے۔ انتہائی واجب احترام، اس راستے میں کون سی مشکلات آئیں، کون سی تکلیفیں، دشواریاں، مشقتیں، اذیتیں آئیں، وقت نہیں، آپ حضرات اس سے آگاہ ہیں۔ ملک کے حکمران، ملک کے ادارے ان تمام باتوں سے آگاہ ہیں۔ مولانا حق نواز کا یہ نعرہ آپ کو بھی یاد ہوگا، انہوں نے فرمایا تھا 1988 میں الیکشن لڑ کر کے کہا تھا، میں اس قانون ساز ادارے میں جانا چاہتا ہوں جہاں قانون سازی ہوتی ہے۔ یہ مولانا حق نواز کا نعرہ تھا، جو قانون ساز ادارے میں جاتا ہے اور قانون سازی کی بات کرتا ہے، وہ دہشت گرد نہیں ہوا کرتا، وہ امن کا داعی ہوا کرتا ہے، اور جو قانون ساز اداروں سے ٹکرایا کرتا ہے اور قانون کو توڑنے کی باتیں کیا کرتا ہے، اس کا امن سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، وہ دہشت گرد بھی ہوتا ہے اور ملک کا دشمن بھی ہوتا ہے۔ انتہائی واجب الاحترام، مولانا حق نواز کو اس نعرے کی برداشت میں گولیاں مار کر کے شہید کر دیا کہ بعد پارلیمنٹ میں نہ جا سکے۔ جھنگ کے عوام نے مولانا عیسیٰ القاسمی کو ایک ہی وقت میں قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی کا ممبر منتخب کر کے پاکستان کی قومی اسمبلی میں پہنچایا۔ انہوں نے قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کر کے وہی آواز لگائی جو یہاں 17 جنوری کو قومی اسمبلی میں اور 7 اگست کو سینٹ میں آواز بلند ہوئی۔ مولانا عیسیٰ القاسمی نے اس وقت یہ آواز بلند کی، انہیں بھی گولی مار کر کے راستے سے ہٹا کر کے سمجھا گیا یہ آواز دب جائے گی، قانون نہیں بن سکے گا۔ مولانا محمد اعظم طارق شہید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اسی پارلیمنٹ میں 3 مرتبہ آئے، بل پیش کیا جس کا نام تھا تحفظ ناموس صحابہ و اہل بیت۔ یہ عنوان تھا، آج بھی عنوان وہی ہے، اس وقت بھی عنوان وہی تھا۔ وہ یہی اسی پارلیمنٹ میں اس بل کو منظور کروانے کے لیے تشریف لا رہے تھے، گولڑا موڑ کے اوپر انہیں گولیاں مار کر کے شہید کر کے اس کا راستہ روکا گیا کہ یہ بل منظور نہ ہو جائے، ملک میں قانون کی بات نہ ہو، ملک میں بدامنی ہونی چاہیے، ملک دہشت گردی کا شکار رہے، ملک میں فرقہ واریت بڑھتی رہے۔ اس دشمن نے انہیں گولیاں مار کر کے راستے سے ہٹایا۔ اس کے بعد پاکستان کی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس جناب سجاد علی شاہ صاحب نے خود نوٹس لے کر کے تمام جماعتوں کی قیادتوں کو بلوایا۔ میری جماعت کے سرپرست اعلیٰ امام اہل سنت حضرت مولانا علامہ علی شیر حیدری شہید، میں ان کے ساتھ تھا۔ ہم چیف جسٹس کے پاس سپریم کورٹ میں گئے تھے، ہم نے 4.5 گھنٹے بیٹھ کر امام اہل سنت نے یہی بات پیش کی تھی کہ ہم
اس ملک میں قانون بنوانا چاہتے ہیں، عدالت کے ذریعے سے عدالت کے دروازے پر آئے ہیں۔ آدم مبارک نے کہا اسمبلی کے دروازے پہ آ کر کے میں نے دستک دے دی ہے، انہیں بھی گولیاں مار کر کے شہید کر دیا گیا۔ دور میرا آیا تو یہ میڈیا کا دور تھا، یہ میڈیا کے دوست جانتے ہیں آج میں سے کتنے لوگ ہیں، میڈیا کے بہت سارے ذمہ داران، بہت سارے اینکر حضرات نے مجھے بھی بلوایا اور فریق مخالف کی قیادت کو بھی کہا آؤ ایک ہی وقت میں تمہیں آمنے سامنے بٹھاتے ہیں، سوال ہم کرتے ہیں، جواب آمنے سامنے بیٹھ کر کے دو۔ جب بھی بلوایا میں پہنچ گیا، ہمارا مخالف کسی پروگرام میں نہیں آ سکا۔ آپ کو یاد ہوگا میں تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، میں نے اسلام آباد کے حاجی گراؤنڈ میں اور کراچی کمپنی میں ایک مرتبہ یہ اعلان کیا تھا، اس وقت کے وزیر اعظم کو خطاب کیا تھا، صدر مملکت سے کہا تھا، جناب چیف جسٹس جو اس وقت کے تھے انہیں کہا تھا، آرمی چیف جو اس وقت کے تھے انہیں کہا تھا مجھے بھی بلواؤ، ساجد نقوی کو بھی بلواؤ، مجھے بھی سنو اسے بھی سنو، سننے کے بعد فیصلہ تم دے دو، میں میری جماعت قبول کر لے گی۔ مگر کسی نے ہمیں دعوت نہیں دی، ہم اس وقت بھی حاضر تھے۔ میں آج بھی وہی اعلان دہرا رہا ہوں، کوئی ہمیں جس وقت رات کے اندھیرے میں دن کی روشنی میں کوئی بلوائے گا، ہم اس ملک میں قیام امن کے لیے، قانون کی حفاظت کے لیے، قانون بنوانے کے لیے ہمیں کوئی رات کے 2, 3, 4 بجے بھی کہے گا، سر کے بل چل کر کے آئیں گے اور اپنا موقف پیش کریں گے۔ انشاءاللہ ہمارے موقف کو کوئی کمزور نہیں کر سکے گا۔ انتہائی بات احترام، میں نے جلدی میں سفر لمبا کیا اور اختصار کر رہا ہوں۔ اللہ کا نظام ہے، آپ حضرات ہمیشہ علماء کرام سے سنتے ہیں، شہید کا خون جو ہوا کرتا ہے وہ رنگ لایا کرتا ہے، شہید کا خون رنگ لایا کرتا ہے۔ اللہ کے ہاں دیر ہوتی ہے، اندھیر نہیں ہوا کرتی۔ لوگ ہمیں کہتے تھے کیا ہوا، کیا بنا، کیا ہوگا، اتنی قربانیاں ہو گئی۔ میں سلام محبت پیش کرتا ہوں جماعت اسلامی کے MNA مولانا عبدالاکبر چترالی کو، جن کے پاس ہمارے حضرات وہ بل بنا کرتے لے کرتے پیش ہوئے۔ مولانا عبدالاکبر چترالی نے اسے قبول کیا، پھر پاکستان کی قومی اسمبلی میں پیش کیا، اور جب قومی اسمبلی میں پیش ہوا تو قومی اسمبلی نے اچانک بحث کروا کر کے اسے منظور نہیں کیا، اسے پاکستان کی اسلامی نظریاتی کونسل کا بنوایا۔ اسلامی نظریاتی کونسل نے اس بل کے اوپر تفصیلی غور و خوض کر کے اتفاق کے ساتھ لکھا ملک میں قانون بننا چاہیے تاکہ بدامنی ختم ہو جائے۔ قومی اسمبلی نے 21 افراد پہ مشتمل MNA حضرات پہ ایک کمیٹی بنائی، اس کمیٹی نے مختلف اوقات میں مختلف اجلاس کیے، بال اتفاق انہوں نے لکھا ملک میں صحابہ کرام اہل بیت کی ناموس کے تحفظ کے لیے قانون بننا چاہیے۔ یہ ان راستوں سے ہوتا ہوا، یہ میں نے اس لیے جلدی میں بتایا۔ ایک طبقہ کہہ رہا ہے کہ چور دروازے سے آ گیا، کوئی کہتا ہے اندھیرے میں آ گیا، کوئی کہتا ہے جلدی میں آ گیا، کوئی کہتا ہے خاموشی میں آ گیا۔ نہ یہ خاموشی میں آیا، نہ یہ جلدی میں آیا، نہ یہ چھپ چھپا کر کے آیا، یہ تو سب کو بتا کر کے آیا۔ نظریاتی کونسل میں بحث ہوتی رہی، قومی اسمبلی کی کمیٹی میں بحث ہوتی رہی، بالآخر 17 جنوری اور 2023 کی تاریخ وہ تاریخ ساز تاریخ ہے
جب مولانا عبدالعزیز چترالی نے یہ بل پیش کیا جناب ڈپٹی اسپیکر نے اس کے اوپر رائے لی، اور جب رائے لی تو اراکین نے اسمبلی نے دونوں ہاتھ کھڑے کر کے کہا ہم سب کو یہ بل منظور ہے۔ کون کون بیٹھے ہوئے تھے؟ پاکستان مسلم لیگ کے ذمہ داران، پاکستان پیپلز پارٹی کے ذمہ داران، جمعیت علماء اسلام کے ذمہ داران، جمعیت اہل حدیث کے ذمہ داران، جماعت اسلامی کے اراکین اسمبلی، MQNP کے اراکین اسمبلی، ANP کے اراکین اسمبلی، بلوچستان کی پارٹی کے ذمہ داران اور قوم پرستوں کے ذمہ داران، یہ تمام جماعتوں اور تمام قوموں کے نمائندے جب بیٹھے ہوئے تھے، جناب ڈپٹی اسپیکر نے پوچھا، تمام نے ہاتھ کھڑے کر دیے، تم بھی ان کی حمایت میں آج ہاتھ کھڑے کر کے تم بھی مطالبہ دہرا دو جیسے قومی اسمبلی نے وہ بل منظور کیا، ہم صدر پاکستان سے مطالبہ کر رہے ہیں وہ بل منظور ہونا چاہیے۔ ایک وقت گزرا، قومی اسمبلی کے بعد اس بل نے آنا تھا سینٹ میں اور آ گیا۔ آنے کے بعد جو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں چلا، تمہیں نہیں پتہ چلا ہوگا، تم کوئی نشہ کھا کر کے، کوئی استعمال کر کے، خواب آور گولیاں کھا کر کے، نہ معلوم تم کہاں بیٹھے ہوگے، کہاں پڑے ہوگے اور کس حالت میں ہوگے، تمہیں نہیں پتا چل سکا۔ قومی سینٹ میں بیٹھے ہوئے تمام اراکین پارلیمنٹ، تمام جماعتوں کے ذمہ داران، انہوں نے اس کے اوپر کتنی دیر بحث کی۔ میں نے کہا 17 جنوری کو قومی اسمبلی نے منظور کیا، 17 جنوری کے بعد فروری کا مہینہ آیا، مارچ کا مہینہ آیا، اپریل کا مہینہ آیا، مئی کا مہینہ آیا، جون آیا، جولائی آیا، اس کے بعد اگست آیا۔ یہ کتنے مہینے یہ بل سینٹ میں رہا۔ ایران کے نمائندے یہاں آتے رہے، ایران کا وزیر خارجہ یہاں پھرتا رہا، ایرانی سفیر یہاں ایک ایک ممبر کے پاس پھرتا رہا، تمہارے لیڈر، تمہارے ذمہ داران نہ معلوم کہاں کہاں کس کس وقت میں کس کس کے پاس جاتے رہے۔ تم کہتے ہو ہمیں پتہ نہیں چلا، 7 مہینے سینٹ کے اندر یہ بل زیر بحث رہا۔ ملک کی تمام سیاسی، مذہبی، دینی جماعتوں کے سامنے جب 7 اگست کو جناب چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی صاحب نے پیش کیا، اور پیش کر کے انہوں نے پوچھا بتلاؤ کیا کرنا چاہیے۔ 1-2 کے علاوہ ان 2 نے بھی یہ کہا کمیٹیوں میں بھیج دو، اختلاف نہیں کیا، کمیٹیوں میں بھیج دو، مگر جناب چیئرمین نے جمعیت علماء اسلام کے سینیٹر جناب طلحہ محمود صاحب انہیں مخاطب کر کے کہا، طلحہ صاحب آپ بتائیے کیا ہونا چاہیے؟ تو جناب طلحہ صاحب نے کہا کہ آپ رائے شماری کرا لیجئے، کیا مطلب ہے گنتی کروائیں اس بل کے حق میں کتنے ہیں، اس کے خلاف کتنے ہیں، یہ طلحہ صاحب نے کہا۔ جب انہوں نے کہا تو جناب چیئرمین سینٹ نے کیا لفظ بولا، انہوں نے کہا جنہیں منظور ہے وہ یس کہے گے، جسے منظور نہیں وہ نو کہے گا، یہ اعلان کیا۔ اور اس کے بعد اس نے کہا جی جناب سینٹ کے اراکین بتائیے بس کتنا کہنا تھا۔ پورے سینٹ کے اندر ایک ہی آواز آئی یس کی، ایک بھی نو کہنے والا نہیں تھا۔ کیا بتایا گیا؟ یہ پارلیمنٹیں، ان میں بیٹھے ہوئے اراکین اسمبلی وہ جس مرضی جماعت کے ہو، ہر جماعت کا ممبر مسلمان ہے، عقیدہ ہے، صحابہ سے محبت کرنے والا ہے، اہل بیت سے
محبت کرنے والا ہے. مجھے تو یاد ہے یہ عبدالرحمان حافظ نصیر مولانا عثمانی صاحب بھی کئی مرتبہ میرے ساتھ جب ہم ممبران کے پاس گئے ہم ان سے بات کرتے تھے. وہ کہتے تھے مولانا صاحب ہم صحابہ کے ماننے والے نہیں ہیں, یہ کیسے ہو سکتا ہے صحابہ کی بات آئے اور ہم اختلاف کر جائیں گے. کسی ایک نے بھی اختلاف نہیں کیا. شکریہ سینٹ کے اراکین آپ کا, شکریہ اراکین قومی اسمبلی آپ کا. آپ نے اپنے مسلمان ہونے کا ثبوت فراہم کیا. جناب مولانا عبدالغفور حیدری صاحب کی خوبصورت قومی اسمبلی کی گفتگو, حضرت مولانا فیض محمد صاحب کی وہ الفاظ, ابھی یہاں شاید حافظ مقصود صاحب کہہ رہے تھے کہ گواہ بنا لو. مولانا فیض محمد صاحب نے سینٹ میں تقریر کرتے ہوئے کہا باقی کام ہم نے دنیا کے لیے کیے, آج اللہ کو راضی کرنے والا کام کرنے لگے ہیں. جناب چیئرمین سینٹ کے اراکین اس سینٹ کے حال کی زمین کو گواہ بنائیے. یہاں صحابہ آل بیت سے محبت کا اظہار کیجیے تاکہ یہ سینٹ کا ایوان جو ہے اس کی زمین کا اللہ کی بارگاہ میں تمہارے حق میں شہادت پیش کرے گی. میں شکریہ ادا کرتا ہوں ان کا. حضرت مولانا حافظ عبدالکریم صاحب, میں ایک مرتبہ نہیں بہت ہماری ملاقاتیں ہوئی, بہت مرتبہ ہمیں بیٹھنے کا اتفاق ہوا اور آپ حیران ہوں گے جس دن 7 اگست کو یہ بل منظور ہوا حافظ عبدالکریم صاحب اس رات کو رات کے آخری حصے تک سعودی عرب میں تھے, سعودیہ میں تھے. آپ کے علم میں ہو, میرے بھی علم میں ہو, ہم رابطے میں تھے. مجھے کبھی کبھی ڈر تو یہ لگ رہا تھا کہ کہیں کوئی ایسا نہ ہو جائے کوئی کہہ دے کہ آپ ادھر ہی رہ جائیں. یہ مجھے ضرور خدشہ تھا, مگر میں بھی حافظ صاحب سے رابطے میں تھا. صبح کے وقت وہ پہنچے اور بس اس کے بعد پھر ہم رابطے میں آ گئے اور اس کے بعد جب وہ اسمبلی میں گئے, سینٹ میں گئے, ایک ایک ممبر کے پاس گئے اور جا کر کے ان سے جب کہا تو حافظ صاحب نے مجھے فیصلہ ہونے سے پہلے ہی فون کر کے مبارکباد پیش کر دی تھی. کوئی ایک بھی سینٹ یا ممبر اس بل سے اختلاف کرنے والا نہیں ہے. حافظ عبدالکریم صاحب آپ کا شکریہ. آپ کو اللہ تعالیٰ دنیا میں عزت دے گا, آخرت میں بھی عزت ملے گی. جب جناب مولانا عبدالاحمد چترالی نے قومی اسمبلی میں یہ بل منظور کروایا تھا, میں نے فون پہ جب مبارکباد دی تو مولانا چترالی صاحب نے یہ جملہ کہا تھا کہ میری نجات کا راستہ بن گیا. اور میں نے جماعت اسلامی کے امیر جناب انتہائی قابل احترام جناب سراج الحق صاحب, جب میں نے ان کا شکریہ ادا کیا تو جناب سراج الحق صاحب نے بھی مجھے یہی جملہ کہا کہ دنیا کے لیے تو بہت کچھ کرتے ہیں, عبدالاکبر نے اپنی جنت میں جانے کا راستہ بنا دیا. یہ سراج الحق صاحب نے مجھے کہا. اور حافظ عبدالکریم صاحب جس دن یہ بل منظور ہو گیا ہم شام کو اکٹھے ہوئے, ایمانداری سے فرمانے لگے جتنا سکون مجھے آج ملا ہے, جتنا مزہ مجھے آج آیا ہے, اتنا سکون مزہ میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا. حافظ صاحب آپ کا شکریہ, آپ کی جماعت کا شکریہ, پروفیسر ساجد میر صاحب کا شکریہ. یہ قربانیے جہاں تذکرہ ہوا علامہ احسان اللہ ظہیر کی شہادت کا, مولانا حبیب الرحمن یزدانی کی شہادت کا, ان کی پوری ٹیم کی شہادت کا, مولانا حق نواز سے لے کر سلیم ہمارا کراچی کا آخری شہید, اللہ ان سب کے درجات بلند فرمائے. 12,000 لوگوں کا خون لگا ہوا تھا, ہمیں چڑھتے ہوئے سورج کی طرح یقین تھا یہ بل منظور ہوگا اور یہ ہو گیا. بل منظور
اونچی آواز سے اور اونچی آواز سے قومی اسمبلی ملک کا مقدس ادارہ ہے، اس نے متفقہ منظور کر دیا۔ سینٹ ملک کا سب سے بڑا بالائی قانون ساز ادارہ ہے، اس نے متفقہ منظور کر دیا۔ صدر صاحب آپ نے 4-5 دن پہلے ایک بیان دیا کہ 6 نومبر کو الیکشن ہوگا، آپ کے بیان کی حیثیت کیا ہے؟ آپ کو سمجھ آ گئی؟ آپ نے کہا 6 نومبر کو الیکشن ہوگا، ملک کی تمام سیاسی جماعتوں نے تمہاری بات کو پاؤں کی نوک سے اڑا دیا۔ اڑایا یا نہیں اڑایا؟ انہوں نے کہا ہمیں منظور نہیں ہے، اور یہ بھی کہا صدر صاحب آپ کا یہ اختیار ہی نہیں ہے، یہ تو الیکشن کمیشن کا اختیار ہے، یہ آپ کا اختیار نہیں ہے، آپ نے جائز اختیارات کا استعمال نہ کریں۔ میں جناب صدر سے کہنا چاہوں گا، جناب عارف الوی صاحب اب آپ منتخب صدر بھی نہیں ہیں، اس وقت آپ کے مقام صدر ہیں، صدارت کی مدت آپ کی ختم ہو چکی ہے۔ 9 ستمبر آپ کی صدارت ختم ہو گئی ہے۔ آپ تو شکر ادا کریں ان جماعتوں کا جو ابھی جلدی جلدی الیکشن چاہتی نہیں ہے، تمہیں ان کی وجہ سے 2 مہینے اور ملنے آپ کا مقام صدر ہے۔ آپ کے پاس کتنے بل آتے ہیں؟ کسی بل کے اوپر یہ بحث نہیں ہوئی، کہاں؟ شیخ الاسلام نے فون کر کے کہا، صدر صاحب نے کہا میرے پاس تو بل آیا نہیں۔ اب میں کیا سمجھوں، شیخ الاسلام تو غلط بات نہیں کر سکتا، مولانا تقی عثمانی کی بات کر رہا، کہا میرے پاس بل آیا ہی نہیں ہے۔ کسی کو کہا میں نے دیکھا ہی نہیں ہے، ابھی باتیں ہو رہی ہیں، کوئی کہتا ہے وہی بڑا ہے، کوئی کہتا ہے ادھر آ گیا ہے، کوئی کہتا ہے کسی اور جگہ پہ ہے۔ وہ 2 بل جو آرمی ایکٹ کے تھے انہیں اسی دونوں پارلیمنٹوں نے منظور کیا۔ منظور ہونے کے بعد جناب صدر صاحب آپ کے پاس آیا، 10 دن وہ بل آپ کے پاس آرمی ایکٹ والا آپ کے پاس پڑا رہا۔ 10 دنوں کے بعد آپ نے دستخط کیے بغیر انہیں واپس کر دیا۔ جب دستخط کیے بغیر آپ نے واپس کیا، میڈیا کے ذمہ داران، آپ میں بہت سارے ذمہ دار لوگ تشریف فرما ہے، ملک کے موجودہ وزیر قانون کا بیان آیا، سابقہ وزیر قانون کا بیان آیا، مختلف تجزیہ نگار، مختلف قانون دانوں کے ٹیلیویژنوں کے اوپر، مختلف چینلوں کے اوپر یہ بیانات آئے کہ جب 10 دن گزر جائیں صدر کا اختیار ختم ہو جاتا ہے۔ یہ ہمارے صدر جاوید صاحب بھی بیٹھے ہیں، قانون دان ہیں، اور بھی کئی قانون دان بیٹھے ہیں۔ 10 دن گزر جائیں، دستخط نہ ہو تو وقت گزر جاتا ہے، خود بخود وہ قانون، خود بخود وہ قانون۔ اگر آرمی ایکٹ والے وہ دو بل جس کے اوپر جناب الوی صاحب آپ کے دستخط نہیں ہوئے وہ قانون بن گیا ہے، تو ناموس صحابہ اور ناموس اہل بیت بل جو ہے اس کے اوپر 10 دن سے زیادہ دن گزر گئے تھے، اس لیے ہم سمجھتے ہیں وہ بل بھی منظور ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ اس کے راستے میں اگر کوئی رکاوٹ آئے گی، ہم قانونی لوگ ہیں، ہم قانون کا سہارا لینے والے ہیں، ہم قانون کو توڑنے والے وہ تھے جنہوں نے کہا تھا یکم ربیع الاول کو ہم مار دھاڑ کرنے کے لیے آئیں گے، یہی کہا تھا انہوں نے کہا تھا پارلیمنٹوں کا بنایا ہوا قانون منظور نہیں، انہوں نے کہا تھا ملک کی پارلیمنٹوں کے ساتھ ہمارا اختلاف ہے، انہوں نے کہا ہم نہیں مانتے، ہم مسترد کرتے ہیں۔ تو میں نے 8 ستمبر کو جامعہ مسجد حق نواز میں نے اعلان کیا،
میں نے کہا تم یکم ربیع الاول کو آؤ گے پارلیمنٹ سے ٹکرانے کے لیے، میری جماعت صرف راولپنڈی اور اسلام آباد کے کارکن آئیں گے پارلیمنٹ کی حفاظت کے لیے، یہی میرا اعلان تھا۔ انہوں نے کہا تھا ٹکرانے کے لیے، میں نے کہا تھا حفاظت کرنے کے لیے، انہوں نے کہا تھا بنے ہوئے قانون کے ساتھ ٹکرائیں گے، میں نے کہا ملک کے بنائے ہوئے قانون ساز اداروں کے قانون کے اوپر پیرا دے کر کے بیٹھ جائیں گے، جو میری آنکھ سے اس قانون کو خراب کرنے کی کوشش کرے گا ٹکرا جائیں گے، ناموس صحابہ بن کے راستے میں رکاوٹ پیدا نہیں ہونے دیں گے۔ میں نے اعلان کیا، ماشاءاللہ پھر آگے پورے ملک میں تیاری ہو رہی ہے، پورے ملک میں تیاری ہو رہی ہے، شہروں میں، دیہاتوں میں، ہر جگہ سے الفاظ کیا تھے جیسے حضرت حسین مدینہ سے چلے تھے کربلا کی طرف، نفر پیچھے کہا تھا حسین تو کربلا میں پہنچا تھا تم نہ پہنچ سکے، وہ نبی کا نواسا تھا، اس نے جو وعدہ کر لیا تھا وہ ایفا کرتا ہے، وہ وعدے کی خلاف ورزی، وہ ٹکرایا تھا یزیدیوں کے ساتھ، اس نے خاندان نبوت کے 72 افراد کے نذرانے پیش کر دیے تھے، بالآخر جامع شہادت نوش کر دیا تھا، وہ پیچھے نہیں ہٹا تھا۔ کیسے حسینی ہو آئے؟ اب سنیے، تفصیل میں نہیں، ماشاءاللہ دیکھو اللہ کی رحمت کی آوازیں آتے ہیں، آپ نیک لوگوں کی باتیں کرتے ہیں تو اللہ رحمت کی ہوائیں چلا دیتا ہے، آپ نے گرمی میں شدت میں دھوپ میں بیٹھے، آپ کے لیے ٹھنڈی ہوائیں، یہ اللہ کی مدد نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یارو میں نے تو اتنا ہی کہا تھا پارلیمنٹ کی حفاظت کریں گے، میں نے کہا تھا قانون کی حفاظت کریں گے، میں نے کہا تھا قانون نافذ کرنے والے لوگوں پہ پیرا دیں گے، ملک پہ پیرا دیں گے، میں نے اتنا ہی کہا۔ نظر آگے انشاءاللہ آئندہ بھی نظر، آئندہ بھی نظر، یہ ملک صحابہ کے جوتوں کے صدقے لیا ہوا ہے۔ بس میرا آخری جملہ سنیے، امام اہل سنت حضرت مولانا علامہ علی شیر حیدری شہید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے پاکستان صحابہ کے جوتوں کے صدقے ملا ہے، جن کے جوتوں کے صدقے ملا ہے۔ اب اس ملک میں حضرات صحابہ کرام اہل بیت اطہار کی ناموس کے تحفظ کے لیے آنے والے وقت میں ہمیں اور کوئی بڑی سے بڑی قربانی دینا پڑی، ہم قربانی دے کر کے صحابہ اہل بیت کی ناموس کا بھی تحفظ کریں گے، اور پاکستان جو ان کے نام پر بنایا گیا تھا ہم اس ملک پاکستان کی بھی مخالفت اور حمایت کریں گے، حفاظت کریں گے۔ نہ ہم صحابہ کے دشمن کو برداشت کرتے ہیں، نہ پاکستان کے دشمن کو برداشت کرتے ہیں۔ اگلا اعلان سنیے، انشاءاللہ العزیز 12 اکتوبر کو ہاکی گراؤنڈ میں تاریخی اجتماع ہوگا، اور 6 اکتوبر کو سرزمین جنگ جہاں سے اس جماعت کی بنیاد رکھی گئی، جہاں سے شہادتوں کی بنیاد رکھی گئی، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث تمام مکاتب فکر کے ججیت علماء کرام وہاں تشریف لائیں گے۔ جنگ کی تاریخ سال کانفرنس ہوگی، میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں، وہاں بھی آپ نے تشریف لانا ہوگا۔ اور 15 اکتوبر کو سندھ کی دھرتی جو محمد بن قاسم کی دھرتی کہلاتی ہے، انشاءاللہ جامعہ حیدریہ میں وہاں پر تاریخ سال کانفرنس ہوگی۔ اس انداز میں پورا ربیع الاول کا مہینہ ہم پاکستان کے شہروں میں عظمت اصحاب رسول اور سیرت رسول اور استحکام پاکستان کے عنوان پر پروگرام کریں گے۔ انشاءاللہ آپ کی مدد، آپ کی دعائیں کل بھی ہمارے ساتھ تھیں، آج بھی ہمارے ساتھ ہیں، آئندہ بھی میں آپ سے امید
امید رکھوں گا انشاءاللہ ان قربانیوں کی برکت سے جو اللہ کی مدد ہمارے ساتھ آئی ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا. میں پھر ایک مرتبہ تمام صحافی برادری کا کھڑے بھی رہے بیٹھتے بھی رہے پھر انہوں نے مشقت اٹھائی شکریہ ادا کرتا ہوں. ملک کی تمام جماعتوں کا سیاسی جماعتیں مذہبی جماعتیں تمام کا شکریہ آپ حضرات کا شکریہ. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اے اللہ یہ ہمارے نوجوان یہ بزرگ ہمارے عزیز ہمارے بھائی ہمیشہ قربانیاں دینے والے آج بھی قربانی کے جذبے سے یہاں پر آئے. آج عنوان یہ تھا ایک طبقے نے کہا تھا ہم حالات خراب کریں گے انہوں نے کہا تھا ہم حالات کو سازگار بنائیں گے. یہ آئے چل کر کے آئے پیدل چلے بیٹھے اور کئی گھنٹے گزر گئے. بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں پورے راستے میں یہاں پر کسی کا کوئی 1 روپے کا نقصان نہیں ہوا ہوگا کسی درخت کو نہیں کاٹا ہوگا کسی پول کا نقصان نہیں ہوا ہوگا کسی کو برا بھلا نہیں کہا. ہم سادہ سے لوگ ہیں اور درویش ہیں. ہم تو تیرے سامنے ہی کہتے ہیں اللہ یہ ملک بھی تیرے نام پر بنایا گیا تھا صحابہ تیرے محبوب کے محبوب ہیں اللہ ان کی ناموس کا مسئلہ ہے تیری مدد سے وہ قانون بنا. ہم تیرے سے ہی آگے والے وقت میں امید رکھتے ہیں جو رکاوٹیں ہیں اللہ انہیں دور فرما دے. ہمارے شہداء کی قربانیوں کو قبول فرما لے. یہ نوجوان آئے تکلیف اٹھا کر کے اللہ ان کی حفاظت فرما اللہ ان کی زندگیوں میں برکت عطا فرما. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد. یہ ایک اعلان سماعت فرما لیں 12 ربیع الاول دن